بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 23، اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ اس کتاب میں حضرت نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے 20 سبق لکھے ہیں۔ اس کا 8واں سبق ہے معاشرت کے احکام اور آداب اور باہمی حقوق۔ اس کی کچھ باتیں پچھلے پارٹ میں پڑھی جا چکی ہیں، آج پڑھا جا رہا ہے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کے حقوق، یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان کیا گیا یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، خواہ قرابت ہو یا پڑوس یا سنگ ساتھ، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے حاجت مندوں کا بھی حق مقرر کیا ہے، اور جو لوگ کچھ مقدرت اور حیثیت رکھتے ہیں ان پر لازم کیا ہے کہ وہ ان کی خبر گیری اور خدمت کیا کریں، اور اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں میں ان کا بھی حق اور حصہ سمجھیں۔ قرآن شریف میں 20 جگہ اس کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور مدد کی جائے، بھوکوں کے کھانے کا اور ننگوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید اور ترغیب دی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے کی چند حدیثیں یہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں برابر کر کے فرمایا، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورتوں اور غریبوں محتاجوں کی خبرگیری اور مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے درجے پر ہے، اور ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات نفلوں میں گزارتا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، جو بھوکے ہوں ان کے کھانے کا انتظام کرو، بیماروں کی خبر لو، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چند ہدایتیں فرمائیں اور اس ضمن میں فرمایا، مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم و غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ بعض حدیثوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور بے زبان جانوروں پر ترس کھانے والے اور ان کی خبرگیری کرنے والے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فی الحقیقت اسلام سارے عالم اور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور ہمارے آقا اور ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن ہم خود آپ کے احکام اور پیغام سے دور ہو گئے۔ کاش ہم بھی سچے مسلمان بن کر ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں۔ مسلمان پر مسلمان کا حق، قرابت اور پڑوس اور عام انسانی حقوق کے علاوہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ اسلامی حقوق ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر لازم ہے کہ نہ اس پر خود کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو یہ اس کو اکیلا چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے، بلکہ ممکن ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کا ساتھ دے۔ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی کسی تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم باہم بغض و عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور ایک اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ اب ہم آداب معاشرت اور حقوق باہمی کے سلسلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں،
جو ہر مسلمان کو لرزا دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور صدقے کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان رکھا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ جب وہ حساب کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا تو اس کے مدعی لوگ آئیں گے اور بقدر ان کے حقوق کے اس کی نیکیوں میں سے ان کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ بھائیوں، اس حدیث پر غور کرو اور سوچو کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کو برا بھلا کہنا اور ان کی غیبتیں کرنا اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ خدا کے بندوں، اگر کسی کی کوئی حق تلفی تم نے کی ہو تو دنیا ہی میں اس کا حساب کر لو، یا اس کا بدلہ دے دو یا معاف کرا لو، اور آئندہ کے لیے احتیاط کا عہد کر لو، ورنہ آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 23واں پارٹ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔